قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اور 30واں پارٹ، دریائے نیل تمہاری رہنمائی کرے گا اور مجھے یقین ہے کہ تم حبشہ کی سرحدیں عبور کیے بغیر واپس نہیں آؤ گے۔ مہران نے کہا، جناب، مجھے فخر ہے کہ میرے آقا نے مجھے اس خدمت کا اہل سمجھا ہے۔ سپہ سالار نے کہا، مجھے یقین ہے کہ مصر کے لوگ راستے میں کسی جگہ مزاحمت نہیں کریں گے، تاہم تمہیں ایسے سپاہیوں کی ضرورت ہے جو اس انتہائی گرم علاقے میں ایک طویل سفر کی مصیبت برداشت کر سکتے ہوں۔ اس لیے عرب قبائل کے رضاکار تمہارے ساتھ جائیں گے۔ چند ماہ قبل مجھے امید نہ تھی کہ یہ لوگ صرف لوٹ مار کے لیے ہمارے ساتھ آئے ہیں، کسی کٹھن اور صبر آزما مہم میں کام آ سکتے ہیں، لیکن ہمیں عاصم کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے نظم و ضبط کے معاملے میں ان لوگوں کے ایرانی سپاہیوں کے لیے بھی ایک نمونہ بنا دیا ہے۔ اگر تم بھی سین کی طرح اس نوجوان کی ناز برداری کر سکتے تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس مہم میں تمہارے لیے بہترین ساتھی ہوگا۔ میں عاصم کو بھی اس مہم کی اہمیت کا احساس دلانے کی کوشش کروں گا۔ سپہ سالار نے باقی جرنیلوں کو بھی یک کے بعد دیگرے ضروری ہدایت دی اور مجلس برخاست ہو گئی۔ غروب آفتاب سے ایک ساعت قبل عاصم بابلون کی ایک کشادہ گلی سے گزر رہا تھا۔ سپاہیوں کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں باقی شہر کی طرح یہاں بھی لوٹ مار کر رہی تھی۔ اچانک ایک عرب نے پیچھے سے آواز دی اور عاصم مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ عرب تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور اس نے کہا، میں دیر سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ پڑاؤ سے معلوم ہوا کہ آپ قیدیوں کے کیمپ دیکھنے گئے ہیں، وہاں سے پتہ چلا آپ شہر کی طرف آ گئے ہیں۔ ہمارے چند اور آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ آپ کسی مکان کا دروازہ بند کیے ہوئے ہوں گے۔ عاصم نے کہا، کیا بات ہے، تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ عرب نے کہا، سپہ سالار کا آدمی یہ حکم لے کر آیا تھا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم مسئلہ درپیش ہے۔ عاصم کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ ہو لیا۔ کچھ فاصلے پر چند آدمی ایک مکان کے بند دروازے کے سامنے شور مچا رہے تھے۔ عرب نے کہا، جناب، یہ یہودی ہیں اور خاصی دیر سے دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گزرتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ تم دروازے پر زور آزمائی کرنے کے بجائے دیوار پھاند کر اندر کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مکان رومیوں سے بھرا ہوا ہے۔ عاصم نے کہا، مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ دروازہ توڑنے کے بعد بھی مکان کے اندر پاؤں رکھنے سے پہلے اس بات کا اطمینان ضرور چاہیں گے کہ وہاں نہتھے مصریوں کے سوا اور کوئی نہیں۔ اچانک ساتھ والے مکان سے قوی ہیکل ایرانی کندھے پر شہتیر اٹھائے نکلا اور یہودی خوشی کے نعرے لگانے لگے۔ چند نوجوان ایرانی کے ساتھ شامل ہو گئے اور شہتیر کو سہارا دے کر بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ مضبوط دروازہ شہتیر کی پہلے ہی ضرب سے ٹوٹ گیا اور یہ لوگ ایرانی کے پیچھے خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ لیکن زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ چیختے چلاتے الٹے پاؤں باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ سب سے آخر میں ایرانی اپنی تلوار پر ایک دراز قامت رومی نوجوان کے وار روکتا ہوا باہر نکلا۔ عاصم اور اس کا ساتھی یہ دلچسپ تماشا دیکھنے کے لیے رک گئے۔ خوش وضع رومی نوجوان کا ایک بازو گلے سے بندھا ہوا تھا اور سر پر خون آلود پٹیاں بھی اس کے زخمی ہونے کی گواہی دے رہی تھی، تاہم اس کے تیور یہ بتا رہے تھے کہ وہ موت سے پہلے ہار نہیں مانے گا۔ عاصم کے ساتھی نے کہا، جناب، میں نے بہت کم رومیوں کو اس طرح لڑتے دیکھا ہے، ایرانی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اگر اجازت ہو تو میں آگے بڑھوں؟ عاصم نے جواب دیا، نہیں، تم یہیں کھڑے رہو۔ قوی ہیکل ایرانی بری طرح ہانپ رہا تھا۔ چند قدم پیچھے ہٹنے کے بعد وہ چلانے لگا، بزدلو، کیا دیکھتے ہو، یہ اکیلا ہے، تم بھیڑیوں کی طرح کیوں بھاگ رہے ہو؟ چند یہودی نوجوان نے آگے بڑھ کر
رومیوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن اس نے اچانک دائیں طرف حملہ کر کے 2 آدمیوں کو زخمی کر دیا اور پھر بائیں طرف ٹوٹ پڑا۔ اب یہودی کئی گز دور ہٹ کر لڑنے کی بجائے صرف شور مچانے پر اکتفا کر رہے تھے۔ ایرانی انہیں گالیاں دیتا ہوا دوبارہ اپنے حریف کے سامنے آ گیا، لیکن انتہائی جوش و خروش کی حالت میں چند وار کرنے کے بعد وہ دوبارہ پیچھے ہٹنے لگا۔ عاصم نے اپنے ساتھی سے کہا، اب یہ بیوقوف مارا جائے گا۔ اگر یہ سب یہودی قتل ہو جاتے تو میرے لیے پریشانی کی کوئی بات نہ ہوتی، لیکن یہ ایرانی ہے اور میری موجودگی میں اس کا ایک رومی کے ہاتھوں مارا جانا مناسب نہیں۔ عاصم کے ساتھی نے کہا، جناب مجھے اجازت دیجیے۔ نہیں، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ عاصم نے یہ کہہ کر تلوار نکال لی۔ اتنی دیر میں رومی نے پے در پہ چند وار کیے اور ایرانی اپنے بازو پر زخم کھانے کے بعد الٹے پاؤں بھاگتا ہوا پیٹھ کے بل گر پڑا۔ رومی نے اس پر فیصلہ کن ضرب لگانے کے لیے تلوار بلند کی، لیکن عاصم بجلی کی سی تیزی سے کود کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ رومی کے چہرے پر ایک مغموم مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ عاصم پر چند وار کرنے کے بعد اس کی برتری کا اعتراف کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا۔ عاصم نے کہا، تم بہادر معلوم ہوتے ہو، لیکن زخمی ہو، اگر ہتھیار پھینک دو تو ممکن ہے کہ میں تمہاری جان بچا سکوں۔ رومی نے جواب دیا، میں جانتا ہوں تم مجھے قتل کرنے سے پہلے خالی ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو، لیکن تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ میری یہ خواہش نہ تھی کہ جنگ کے بعد کوئی میرے ہاتھوں مارا جائے، لیکن تم بہت بدقسمت ہو۔ عاصم نے یہ کہہ کر پے در پہ چند وار کیے اور رومی، جس کی قوت مدافعت ہر لخت جواب دے رہی تھی، الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا ہوا دروازے میں پہنچ گیا۔ اچانک اسے دلہس کی ٹھوکر لگی اور وہ ٹوٹے ہوئے کیواڑ پر گر پڑا۔ عاصم نے اس کے سینے پر اپنی تلوار کی نوک رکھتے ہوئے کہا، تم جیسے نوجوان کو موت سے اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اچانک صحن سے نسوانی چیخیں بلند ہوئی، مجھے چھوڑ دیجیے ابا جان، مجھے چھوڑ دیجیے، میں اس کے ساتھ مرنا چاہتی ہوں ابا جان، خدا کے لیے۔ عاصم نے نگاہ اٹھائی، سامنے ایک نوجوان لڑکی ایک عمر رسیدہ شخص کی گرفت سے آزاد ہونے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ ایک ثانیہ کے لیے عاصم کی نگاہیں عمر رسیدہ آدمی پر مرکوز ہو کر رہ گئی اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ فرمس تھا۔ نوجوان لڑکی جس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا خنجر تھا، اچانک اس کی گرفت سے آزاد ہو کر آگے بڑھی اور اس نے عاصم پر حملہ کر دیا، لیکن عاصم نے بائیں ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑ لی اور اس کی آہنی گرفت میں بے بس ہو کر رہ گئی۔ رومی نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن عاصم نے دوبارہ اپنی تلوار کی نوک اس کے سینے پر رکھ دی اور فرمس کی طرف دیکھ کر چلایا، فرمس، میں عاصم ہوں، وہ غریب الوطن جسے تم نے اپنی سرائے میں پناہ دی تھی۔ اب باتوں کا وقت نہیں، اگر تم اس نوجوان کی جان بچانا چاہتے ہو تو اسے سمجھاؤ کہ یہ بے حس و حرکت یہیں پڑا رہے، ورنہ ان لوگوں کے اندر آ جانے کے بعد میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ عاصم کا ساتھی بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس نے پوچھا، آپ ٹھیک ہیں نا؟ میں ٹھیک ہوں، تم دروازے کے باہر کھڑے رہو اور کسی کو مکان کے قریب نہ آنے دو، یہ لوگ ہماری پناہ میں ہیں۔ عاصم یہ کہہ کر باہر نکلا تو گلی میں ایک اور تماشا ہو رہا تھا۔ ایک عمر رسیدہ آدمی جو اپنے لباس سے یہودیوں کا مذہبی پیشوا معلوم ہوتا تھا، گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہا تھا، اندر مت جاؤ، یہ مکان رومیوں سے بھرا ہوا ہے، بھاگو، فوج کو اطلاع دو، جلدی کرو، ورنہ وہ بیوقوف جو اکیلا اندر چلا گیا ہے مارا جائے گا۔ خدا کے لیے جلدی کرو، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ قوی ہیکل ایرانی دانت پیستا ہوا اٹھا اور آگے بڑھ کر عمر رسیدہ یہودی کو چند تھپڑ رسید کر دیے، پھر اس کی داڑھی پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، بزدل آدمی، تم شور مچانے کی بجائے انہیں آگے بڑھنے کا مشورہ کیوں نہیں دیتے؟ عاصم نے آگے بڑھ کر کہا، یہ لوگ ایرانیوں کا خون اپنے خون سے زیادہ قیمتی نہیں سمجھتے، تمہیں ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ میں یہاں آ نکلا، ورنہ اس رومی کی تلوار تمہاری شہرک تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے زبردستی ایک بے بس مصری کے گھر پہ قبضہ کر رکھا تھا۔
بہرحال وہ اپنے کیے کی سزا بھگت چکا ہے، اب ہمیں تمہارے زخم کی فکر کرنی چاہیے۔ عاصم نے آگے بڑھ کر ایک یہودی کی کمر سے ریشمی پٹکا کھولا اور اسے پھاڑ کر ایرانی کے بازو پر پٹی باندھ دی۔ ایرانی نے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آئندہ میں کبھی یہودی کا اعتبار نہیں کروں گا۔ یہ لوگ صرف مردوں کی لاشیں مسخ کر سکتے ہیں۔ عاصم نے کہا، میں بہت تھکا ہوا ہوں اور میرا خیال ہے کہ پڑاؤ میں جانے کی بجائے اسی مکان میں آرام کر لوں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو کسی اور گھر کا راستہ دکھا دیں؟ جناب، آپ اندر جا کر اطمینان سے آرام کریں، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ یہ کہہ کر ایرانی یہودی کی طرف متوجہ ہوا۔ تم سب یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ میں اپنے سپاہیوں کو بلاتا ہوں اور تمہارے سر کاٹ کر دریائے نیل میں پھینک دیں گے۔ یہودی ایک ایک کر کے وہاں سے کھسکنے لگے، لیکن چند نوجوان تذبذب کی حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ایرانی بلند آواز میں چلایا، ابر موزہ کی قسم، میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ کیا دیکھ رہے ہو، بھاگ جاؤ۔ آن کی آن میں گلی خالی ہو گئی۔ عاصم نے کہا، اب تمہیں چاہیے کہ سیدھے پڑاؤ میں جا کر اپنا زخم کسی طبیب کو دکھاؤ۔ مجھے ڈر ہے کہ رومی کی تلوار زہر آلود نہ ہو۔ تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ زہر کا لفظ سن کر ایرانی کسی توقف کے بغیر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور عاصم اپنے ساتھی کو دروازے پر موجود رہنے کی تاکید کر کے مکان کے اندر داخل ہوا۔ رومی، جسے فرمس نے نئی صورتحال سے باخبر کر دیا تھا، ابھی تک فرش پہ پڑا تھا اور نوجوان لڑکی اس کے قریب کھڑی اپنی آنسو پوچھ رہی تھی۔ عاصم نے فرمس سے کہا، وہ سب جا چکے ہیں، لیکن اب آپ کے لیے کسی کمرے کے اندر چھپ کر بیٹھنا زیادہ مناسب ہوگا۔ ممکن ہے سپاہیوں کی کوئی اور ٹولی یہاں پہنچ جائے۔ رومی نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ چاروں مکان کے ایک کمرے میں کھڑے تھے۔ فرمس کی آنکھیں تشکر کے آنسو سے لبریز تھیں۔ نوجوان لڑکی سسکیاں لے رہی تھی اور رومی پریشانی کی حالت میں عاصم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عاصم نے فرمس کی کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شاید آپ نے ابھی تک مجھے نہیں پہچانا۔ فرمس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور اس نے جواب دیا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب کوئی معجزہ بھی ہمیں غلامی کی ذلت یا موت سے نہیں بچا سکتا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم وہی ہو۔ یہ کون کہہ سکتا تھا کہ ہماری آئندہ ملاقات ان حالات میں ہوگی؟ میں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں قتل ہوتے وقت بھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آ سکتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ یہ میری بیٹی انتونیا ہے اور یہ نوجوان میرا داماد ہے۔ اس کا نام کلاڈیوس ہے۔ آپ کی بیوی؟ عاصم نے سوال کیا، وہ مر چکی ہے۔ کب؟ 6 مہینے ہوئے۔ میں تم سے کئی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کب تک زندہ ہیں اور تم کس حد تک ہماری مدد کر سکتے ہو؟ فرمس نے عاصم سے سوال کیا۔ عاصم نے جواب دیا، سردست، آپ کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے سپہ سالار کے پاس جا رہا ہوں۔ میری غیر حاضری میں میرا ساتھی اس مکان پر پہرا دے گا۔ اگر مجھے کسی وجہ سے دیر ہو گئی تو چند اور عرب سپاہی اس مکان کی حفاظت کے لیے پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ اپنے داماد کا لباس تبدیل کرا سکیں تو بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ گھر کا کچھ سامان اٹھا کر صحن میں پھینک دیجئے۔ اس سے ظاہر ہوگا کہ یہ مکان لٹ چکا ہے۔ عاصم وہاں سے چل پڑا، لیکن 2-3 قدم اٹھانے کے بعد کچھ سوچ کر رکا اور انتونیا سے مخاطب ہو کر بولا، میں تمہارے شوہر کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ فرمس نے کہا، آپ جلدی آنے کی کوشش کریں۔ آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ قدرت کو ہماری تباہی منظور نہیں۔ آپ مطمئن رہیں، میں بہت جلد آؤں گا۔ عاصم یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ دروازے کے سامنے اس کا ساتھی پریشانی کی حالت میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے کہا، جناب، آپ نے بہت دیر لگائی اور میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ ایک رومی کو پناہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عاصم نے جواب دیا، یہ رومی اس شخص کا داماد ہے جس نے مجھے انتہائی بے کسی کی حالت میں سہارا دیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ شہنشاہ کے اس جرنیل کا بھی محسن ہے جسے قسطنطنیہ پر ایران کی فتح کا پرچم گاڑنے کی مہم سونپی گئی ہے۔
ہو سکتا ہے کہ ہم اس گھر کی حفاظت کر کے شہنشاہ کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ میری غیر حاضری میں تم یہاں پہرا دو گے۔ تمہیں دروازے کی بجائے صحن کے اندر کھڑے رہنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ اول تو رات کے وقت مکان کا ٹوٹا ہوا دروازہ دیکھ کر ہی کوئی لوٹ مار کی نیت سے اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اگر ان لوگوں کو کوئی خطرہ پیش آیا تو بھی حملہ کرنے والوں کو دھمکانے کے لیے تمہارا یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ اندر تمہارے چند معزز ساتھی آرام کر رہے ہیں۔ اگر مجھے راستے میں کوئی اور قابل اعتماد ساتھی مل گئے تو انہیں اس گلی میں پہرا دینے کے لیے میں بھیج دوں گا۔ تقریباً 1 پہر رات گزر چکی تھی۔ فرمس، انطونیا اور کلاڈیوس مکان کے تاریک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کلاڈیوس نے سہمی ہوئی آواز میں سوال کیا، آپ کو یقین ہے وہ ہماری مدد کرے گا؟ فرمس نے جواب دیا، کلاڈیوس تم اطمینان رکھو، مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھی ہمیں بچانے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ یثرب کا باشندہ ہے اور آپ کو غریب الوطنی کی حالت میں ملا تھا، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اچانک ایرانی فوج میں اس قدر اثر و رسوخ کا مالک بن گیا ہو؟ کہیں ہم اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ فرمس نے جواب دیا، موجودہ حالات میں خود فریبی کو بھی میں قدرت کا انعام سمجھتا ہوں، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ قدرت نے اسے ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ انطونیا نے کہا، بہت دیر ہو گئی، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر اچانک صحن میں چند آدمیوں کی چاپ اور آوازیں سنائی دی۔ کلاڈیوس نے کہا، معلوم ہوتا ہے قدرت ہمیں زیادہ دیر خود فریبی میں مبتلا رکھنا نہیں چاہتی، لیکن میں آپ سے یہ وعدہ کر چکا ہوں کہ اپنی زندگی میں انطونیا کی بے بسی کا تماشا نہیں دیکھوں گا۔ کلاڈیوس اپنی تلوار سنبھال کر کھڑا ہو گیا، لیکن فرمس نے اس کا دامن پکڑتے ہوئے کہا، بیٹا حوصلے سے کام لو، مجھے یقین ہے کہ اب قدرت ہمارے ساتھ مذاق نہیں کرے گی۔ باہر عاصم کی آواز سنائی دی، میں عاصم ہوں، اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں، دروازہ کھول دیجیے۔